کہ اساتذہ اور ذمہ داران جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں وجود بخشا اور انسانوں کی صحیح رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اس لیے کہ کسی بھی کام کے اچھے اور بہتر ہونے کے لیے اس کی بنیاد کا، اس کے فاؤنڈیشن کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد یا گھر یا مدرسہ یا کوئی عمارت بناتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا فاؤنڈیشن مضبوط ہو، تاکہ فاؤنڈیشن کے مضبوط ہونے کی صورت میں اس پر عمارت کو اچھی طرح سے بنایا جا سکے اور وہ لمبے عرصے تک اچھی طرح سے قائم رہ سکے۔ اللہ رب العزت اس کائنات میں حضرت انسان کو قیامت تک باقی رکھنا چاہتے تھے، اس لیے کہ روئے زمین پر بے شمار مخلوق ایسی ہے اللہ کی جو ایک زمانے کے بعد ختم ہو گئی۔ بہت سارے پرندے، بہت سارے درندے اور بہت سارے چرندے ایسے ہیں جو کسی زمانے پر روئے زمین پر پائے جاتے تھے، مگر آج ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہا۔ مگر 10,000 سال سے حضرت انسان روئے زمین پر صرف باقی ہی نہیں بلکہ وہ دن بدن ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ حضرت انسان کی ترقی کا راز کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں سب سے اہم ترین بات جس کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے ذہن و دماغ سے ترقی کر رہا ہے، اس کی ترقی میں اس کے نالج، اس کے انفارمیشن، اس کے علم، اس کی معلومات کو، اس کے تجربات کو دخل ہے، مگر قرآن کریم نے جس تصور کو انسانیت کے سامنے پیش کیا وہ بڑا نرالا تصور ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ تم اپنے تجربات سے، تم اپنی عقل اور اپنی فراست اور اپنی ذہانت سے، تم اپنے علم اور معلومات سے اس دنیا پر حاوی نہیں ہو، اس دنیا پر مسلط نہیں ہو، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کو اللہ نے حضرت انسان کے لیے مسخر کر دیا کہ انسان ان چیزوں کو آسانی کے ساتھ اپنے کام میں لا سکتا ہے۔ انسان زمین سے سونا نکال کر اس سے بہت ساری چیزیں بنا سکتا ہے، وہ زمین سے کوئلہ نکال سکتا ہے، وہ زمین کو اللہ رب العزت نے گویا کہ انسان کی ضرورتوں کے لیے گودام بنایا، اس کو اسٹور بنایا، اور انسان کی تمام ضرورتیں اللہ نے زمین سے وابستہ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود حضرت انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ اس لیے روئے زمین پر جو کچھ ہے، چاہے کتنا ہی مضبوط، چاہے کتنا ہی خوبصورت، چاہے کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، آخر اس کا انجام ہوتا ہے مٹی بن جانا۔ سونا بھی مٹی بن جاتا ہے، لوہا بھی مٹی بن جاتا ہے، اور خود حضرت انسان بھی مٹی بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے منہا خلقناکم، اے انسانوں تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا، ومنہا نخرجکم، اور اسی مٹی سے دوبارہ ہم تمہیں نکالیں گے قیامت کے دن۔ تو انسان اسی مٹی سے بنا، اسی مٹی میں لوٹ جاتا ہے، اور پھر اللہ اسی مٹی سے اس کو اٹھائے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ قرآن کریم میں سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں
کہ سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو حضرت انسان اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. جتنے بھی انسان آج 850 کروڑ ہے، اس سے پہلے دنیا میں کئی سو کروڑ انسان گزر چکے ہیں، وہ سارے انسان ہزاروں کروڑ کی تعداد میں انسان ہوں گے. اللہ کی قدرت کا آپ اندازہ لگائیں. اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ کہ ایک سور پھونکا جائے گا، اور جیسے ہی وہ سور پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ، سارے انسان جو قبر میں ہوں گے وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے. جو لوگ جلا دیے گئے اور ہواؤں میں اڑا دیے گئے وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے. جو لوگ صندوقوں کے اندر میں رکھے گئے وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے. سب کھڑے ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا. اور پھر اللہ کے دربار میں وہ حاضر ہوں گے اور اللہ ان سے ان کی زندگی کا حساب لے گا. تو اللہ رب العزت نے انسان کو یہ بتایا کہ ہم انسان کو تو دوبارہ زندہ کر کر اس سے زندگی کا حساب لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کو اس کے لیے مسخر کیا، اس کے تابع کر دیا، اس کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہر چیز کو استعمال کرنے کو. مگر دوسری کسی چیز کو اللہ سوال نہیں کرے گا. اللہ سونے سے سوال نہیں کرے گا. اللہ رب العزت ہاتھی سے اور شیر سے سوال نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی لیمیٹڈ تھی، بہت محدود زندگی، ان کو کھانا پینا سونا اور ختم ہو گئی بات. لیکن انسان کے ساتھ اللہ نے بے شمار فرائض واجبات کو لگا کر رکھا تھا اور اسے ساری مخلوق میں سب سے افضل بنایا. لہذا اسے اس دنیا کے اندر میں سسٹمیٹک زندگی گزارنے کا مکلف کیا گیا. اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے